بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے، اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں، اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا۔ وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا۔ پہلے بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی یا وسوسہ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں واقعات بڑے سنائے جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے اور واقعہ بڑا سنایا جاتا ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ تو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ واقعات کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ پرابلم یہ کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں واقعات کتنے ہیں؟ قرآن پاک بھرا پڑا ہے واقعات سے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے، بقرہ کہتی گائے کو ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ۔ شاید آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، مگر لوگ پتہ نہیں کیوں اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید میرے پوائنٹ کو پک کر لیں گے۔ بخاری شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، نبی پاک نے پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے۔ قرآن واقعے بیان کر رہا ہے، نبی پاک واقعات بیان کر رہے ہیں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا، ہمارا ذہن واقعے کو جلدی قبول کرتا ہے، ہم اسٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھتے ہیں، اور آج ماڈرن سائنس اس بات کو پک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے۔ آج جائیے اسکول کالجز کے اندر، آج بڑے بڑے پروفیسر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو کوئی اسٹوری کے ذریعے سکھانی ہوگی، کسی پوئم کے ذریعے سکھانی ہوگی، کوئی واقعہ بیان کرے تو بات دل میں گھر کر جائے گی۔ آج ماڈرن سائنس اس بات پر پہنچی ہے، میرا قرآن اور نبی کی حدیثیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آج میں وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا، اور امیزنگ کمال کا واقعہ ہے، اور یہی میرے آج کے ٹاپک کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا۔ میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا، اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے۔ اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں، کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر۔ ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری، اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی، کلوز، دروازہ کلوز ہو گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے، وہ اندر ہو گئے، اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا؟ پھنس گئے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں، تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا جناب، پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا، لیٹ ہو گیا، آیا تو والدین سو گئے تھے، بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، مگر میرے عشق نے، ادب والدین نے گوارا نہ کیا
کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں، ساری رات انتظار کرتا رہا، اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا۔ میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے، میں آ گیا ہوں۔ میں سرہانے کھڑا رہا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں، صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے، اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے۔ اس بندے نے دعا ختم کی، آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے، وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے، پتھر سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے رب کریم، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی، میری کزن تھی، اور میں اس پر بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو۔ بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا، وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے میرے مالک، کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی۔ آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب تیسرے بندے کی باری تھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا، بھول گیا، چلا گیا۔ اے رب کریم جب وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں؟ اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہا بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا، مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا۔ اے میرے مالک جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ پہاڑ اور سرک گیا، اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فرام مائی سیلف، میں اپنی طرف سے کوئی کسی کہانی کی بک سے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا، میں نے ایک حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب، اصح الکتاب بعد القرآن کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، میں نے نبی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، 3 باتیں سیکھنی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ پہلا بندے نے کیا کام کیا؟ اللہ سے کیا عرض کی کہ والدین کا ادب کیا تھا، میرے مولا میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہوا کہ اس سے مصیبت دور کر دی گئی۔ میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے، میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو، خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا
جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ۔ جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم، ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے؟ ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ تو ماں باپ کی ادب کریں، نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، بڑے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آج جو بے حیائی کا دور ہے، آج جو بدکاری کا دور ہے، آج جو سوشل میڈیا نے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھا ہے، فلموں نے، ڈراموں نے، ماڈرنزم نے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اکیلا تھا، اس لڑکی پر قابو تھا، مگر جب خوف خدا طاری ہوا تو وہ موقع چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو گیا۔ بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں، اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے، کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کہیں اور چلتے ہیں، یا تو جاننے والے رہتے ہیں۔ ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے۔ جب حرام کرنے کو جی چاہے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے، جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے، اے میرے نوجوانوں، نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں جانے والا کام ہے۔ حفاظت کرو اپنی، شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ امیر اہل سنت جو ہے نا، جو بانی دعوت اسلامی ہے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بیسیکلی یہ نباز ہیں۔ ان کو جتنی دنیا کی جو مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی۔ شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے، ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے، مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں۔ تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پہلے نگاہیں جھکائیے، پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے۔ اور اب تیسری بات، اس حدیث میں جو بندے نے دعا کی تھی، تھوڑی سی مزدوری باقی رہ گئی، اور اس بندے نے مزدور کا حق کیسے ادا کیا کہ تھوڑے پیسوں کے لاکھوں واپس کیے۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج کوئی پیسے بھول جائے تو ہم کہتے چلو جان چھوٹی میرے ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں حساب کتاب میں اگلے کی مسٹیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس نے پیمنٹ دی تھی لکھی نہیں ہے، مگر ہمیں معلوم ہوتے ہوئے ہم نہیں بتاتے۔ یار اچھا ہے بھول گیا، میرے ہو گئے نا، ہیں؟ کسی کا مال دباتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کے پیسے کھاتے ہوئے، قرضہ لے کر لوگ کہتے جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو۔ یاد رکھیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، I'm not talking about millions rupees، آج لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے، اس کو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کدھر سے لائیں گے ہم 700 نمازیں با جماعت مقبول؟ ایک ایک روپیہ لوگوں کا واپس کیجئے، بھول گیا ہے آپ جا کر لوٹائیے، یاد دلائیے اسے، ایسے معاف نہیں ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بگاڑ ہی نہیں سکتا کوئی، ٹھیک ہے، آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، بڑے روب والے ہیں، بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، آپ چودھری ہیں، آپ کسی علاقے کے بڑے ہیں، منسٹر ہیں، کونسلر ہیں، واٹ ایور، لیکن آج اگر وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا، یاد رکھنا کل اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو خدا را اگر زندگی میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے، اگر زندگی میں کسی کا حق دبا لیا ہے، اسے نہیں پتا، آپ جا کر لوٹائیے یا تو معاف کروائیے، ورنہ قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا۔ بہرحال میں پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ میرا ٹاپک آج ہے دعا۔ تو پتہ چلا کہ دعا
یہ مومن کا ہتھیار ہے. مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا, دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں, تلاوت بھی کر لیں, جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں, ہم بھی آمین کہیں, کبھی ادھر دھیان ہے کبھی ادھر دھیان ہے, خیال کہیں اور ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, ذرا دعا کی اہمیت سمجھو. دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. دنیا میں کسی پرائم منسٹر, کسی صدر, کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو, ہمیں یہ پریولیج نہیں ملتا, ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے, غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں. بہت بڑی سورس بھی لگائیں, اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی, 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ, 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ. جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جو رب العالمین ہے, ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا, اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے. کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, کوئی سیکرٹری نہیں, نو بڈی بٹوین یو اینڈ یور اللہ. ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے, اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے. تم تھک سکتے ہو, تم اکتا سکتے ہو, رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور کمال دیکھے دنیا کا, آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں, مثال دیتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کوئی دوست تو قریب بھی ہو, آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو, ہم شاید مدد کر بھی دیں, یار بڑا کلوز ہے, رشتہ دار ہے, گرائی ہے. تھوڑے دیر بعد پھر آ جائے, یار دوبارہ چاہیے پیسے, پھنس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے, لیکن یار دوست ہے چلو دے دو. تیسری بار آ جائے, یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے, بار بار آتا ہے. چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا. 5ویں بار شاید ہم اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے, چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا, یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا. تم اپنے اچھے دوست, قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو, وہ اب تم سے دور ہو جائے گا, تمہیں برا کہے گا. میرے رب کریم کی شان دیکھو, فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا. ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی کریم, دیکھو میرا مالک, جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں, کس طرح انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے, اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ, عبادت کا مغز کہا گیا, ٹاپ آف دا لسٹ. جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے. مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا, اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں, پرابلم یہ, ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی, یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا.
سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا؟ میں نے گھر سے نکلنا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹانگ ٹوٹنی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے، وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا، میری ٹانگ بچ گئی، میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا۔ بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے، جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، بس آج ہی قبول ہو جائے۔ اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں، یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی، کعبے پر بھی چلا گیا، میں مدینے بھی گیا، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا۔ اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا، یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا، سیکنڈ یہ آپشن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے۔ بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے، نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں۔ وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں، یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں نہیں پلائیں گے نا۔ اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے،
آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے. آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات. تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے. ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں، اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے، اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. تو ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دے. کہا نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا. بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا، ذرا دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے، ناٹ مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولہ یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا میں کنجوسی نہیں، دل و جان سے مانگو. ٹھیک ہے؟ اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا،
بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنی روزی پاکیزہ کرو۔ آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں۔ مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں، سب چاہتے ہو نا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا۔ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات۔ نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا، اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے۔ کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو۔ سنو، ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ That's it۔ غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے۔ اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، سیٹھ بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے۔ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا، آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل نکال لے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے، توجہ سے سنو۔ آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے، تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے، کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس، پتہ چلے میں کس کے دربار میں ہوں، آنکھیں جھکی ہوں، ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے ہیں، اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے، پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے۔ ایک اور مسٹیک، دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، اور وہ ہے یقین۔ ایک بڑا پرابلم یہ ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں، باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط، گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں۔ گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع، کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی، پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے، قحط۔ ایک نوجوان، ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے، سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو۔ اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے۔ اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی، کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ یقین ہوگا تو کام ہوگا، دعا پر یقین نہیں تو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے۔ اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا، بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا، میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی۔ یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بات سیکھ کر جانا
جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا، وہ آپ کے لیے بڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا، اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں، اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں، وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی، یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی، میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب۔ آپ نے اٹھایا، واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا۔ جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے، آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے۔ دل سے دعا مانگو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ، میں نے کتاب میں پڑھا۔ ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا، ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا، اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری۔ حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام۔ ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ، مہمان خصوصی بلایا گیا، کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب۔ مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے۔ سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا، تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا، جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی، ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا۔ اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا، سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے ہے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا۔ ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا۔ ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے، ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے، یہ کل ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا، بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا، مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے، مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے۔ کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لیں، جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ رات تک پہنچ جائیں گے، آپ جہاز کا انتظار نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا، رینٹ کار لی، گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی۔ سارے راستے میں بارش، بجلی چمک رہی ہے، اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، راستہ پہلی بار تھا، وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا، موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا۔ چلتے 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 بارش زبردست، بھوک زیادہ لگی، ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں۔ اب بارش بھی اتنی، بھوک سے برا حال، دیکھا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں بلب جل رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی، دروازہ نوک کیا، ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی، کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں، بارش بہت ہے۔ کہا بیٹا اندر آ جاؤ۔ اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا۔ ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی، کھانا کھا لیا۔ اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے۔ کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں، مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا ہے، ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے۔ بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں، تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ یہ ہے دعا۔
اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو، اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے۔ آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو۔ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا؟ اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہونا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا۔ دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی۔ ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے۔ کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے۔ کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا۔ وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا۔ مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی، اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ نارمل سا تھا معاملہ تھا۔ گھر آ گیا، گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں۔ اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد۔ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ کہا اچھا ہاں۔ انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی تکلیف۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی۔ کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی، پھر گھر آیا، پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا، لیکن رات چین سے نیند نہ آئی، ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہہ رہے ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں، میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں، وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ وہ دوست بڑا سمجھدار تھا، کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے،
مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو. اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اس دوست بڑا سمجھدار تھا, اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا. کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے, اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمے ہے, اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھنا ہائے نہ لینا کسی کی, تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں, میں انجینئر, میں ڈاکٹر, میں پروفیسر, میں سیٹھ. آج آپ کچھ بھی ہیں, یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک ہائے لگ گئی نا, اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے, طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے. بربادی سے بچنا ہے, لوگوں کی دعائیں لیجیے. زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے, کیا ملتا ہے, کیا اخلاق ہے. ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور, اتنا تکبر, مجھے ذلیل کر کے گیا. آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں, آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں, آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے. آج آپ کا, اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں, آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں, یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے. آپ کے سامنے جو